فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب 11 بھائی یہ بول کر تھک گئے، عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو یوسف پیغمبر نہیں رکھیں گے، خلصوا نجیہ، تو بات کرنے کے لیے ایک طرف سرک کے اکیلے آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، سب سے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارے ابا جان، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے پکا عہد لیے تھے بنیامین کو واپس لانے کے لیے، ومن قبل، اور اس سے پہلے بھی تم نے وعدہ کیا تھا یوسف پیغمبر کو لے گئے تھے، ونحن عصبہ، ہم طاقتور ہیں، ارسل معنا یرتع ویلعب، یوسف پیغمبر کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے چرنے چگنے سیر و تفریح کے لیے بھیجو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ سب دعوے تم نے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، اور ان کے ساتھ کنویں میں ڈال کر والد صاحب کی ناراضگی تم نے مول لی اور تمہارا پول بھی کھل گیا، حقیقت واضح ہو گئی۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تم نے خود اپنے طرف سے چال چلی، بھیڑیے نے ان کو نہیں کھایا، ان کو محسوس بھی ہو گیا، تمہارا پول اور بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ وَمِن قبل، اس سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ، کیا زیادتی کی تھی، کیا تم نے والد صاحب کے ساتھ عہد پیمان کو توڑا تھا، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، فلن ابرح الارض، بڑے والے نے کہا اب تو میں بھی نہیں جانے والا، بنیامین کو روک لیا، میں کیا منہ دکھاؤں، میں 2 بار والد صاحب کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھا سکتا، فلن ابرح الارض، اس زمین سے میں آگے نہیں بڑھوں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت نہ دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا کوئی دوسرا فیصلہ ہو جائے، بنیامین چھوٹ جائے، ان کو لے کر آؤں میں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ اچھا فیصلہ کرنے والا۔ یوسف پیغمبر کو کنویں میں ڈالے تھے، لیکن بہرحال نبی کی اولاد تھے، اچھی باتیں کرنے والے، اللہ پر بھروسہ وشواس رکھنے والے، اللہ کو حاکم ماننے والے، خیر الحاکمین کہنے والے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، اے باقی 10 بھائیو، فقولو، اور جا کے ایک ساتھ کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، ہم کیا کریں، ہم تو بنیامین کو واپس لانا چاہتے تھے، اسی نے چوری کر لی، وما شہدنا، ہم نہیں بتا سکتے، نہیں بول سکتے، ہم گواہ بھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں کیا تھا چوری، الا بما علمنا، جو کچھ ہمارے سامنے ان کے سامان سے نکالا گیا وہ ہم جو جانتے ہیں اتنا بتا رہے، وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی باتیں کیسے ہوا، کیسے ان کے سامان میں گیا، انہوں نے ڈالا، کسی اور نے ڈالا، ان کو پھنسانے کے لیے کیا ہوا ہم نہیں کہہ سکتے، یہ غیب کی باتیں ہم بتا نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، اور غیب کیا ہونے والا یہ کیسے ہو گیا اس کی حفاظت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ وما کننا للغیب حافظین واسأل القریہ، اور تم اس گاؤں والوں سے پوچھ لو، ہم سچ بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، التی کننا فیہا، جہاں ہمیں چلا کر ریٹن واپس بلایا گیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے کارواں والو تم چور ہو، یہ چلایا گیا، کسی کو نہیں، ہمیں آواز دی گئی، جو سن رہے تھے ان سے پوچھ لو، وہ تو آ گئے وہ کارواں والے گاؤں میں بھی، التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، اور جس کاروان سے آگے آگے ہم چل رہے تھے وہ بھی سب سنا، سب گواہ ہے، پھر ہمیں واپس لے جایا گیا، تلاشی لی گئی، سب کی لی گئی، آخر میں بنیامین کے سامان سے نکلا، اقبلنا فیہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں، جو قافلے ہمارے ساتھ سے تھے چل رہے تھے ان سے تم پوچھ لو، گاؤں والے۔ قال بل سولت، اور پورے گاؤں میں اسٹوری فیمس بھی ہو گئی، سب بول بھی رہے ہیں باتیں منہ سے، تلقونہ بألسنتکم، کہ بنیامین نے چوری کی جیسے ان کے بھائی نے کیا، گاؤں میں پورا ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا، سب بول رہے ہیں، اور وہاں اٹک گیا، غلام بن گیا بادشاہ کا بنیامین۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جب پہلی مرتبہ چوٹ پڑی یوسف پیغمبر کے تعلق سے، انہوں نے جھوٹ کہا، بدم کذب، جھوٹا خون لائے تھے ان کی شرٹ پر لگا کر، بھیڑیا کا دانت اور کپڑا پھٹا ہوا نہیں تھا، وہ خون نہ یوسف پیغمبر کا تھا، نہ بھیڑیے کے منہ کا کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ جھوٹ بنا کر لائے تھے، پہلی چوٹ پڑی تھی تو دوسری بار بھی آپ نے کہہ دیے، پہلی بار بھی یہی کہا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، ایک من گڑت اسٹوری تم نے بنائی،
اور اس کے مطابق تم یوسف پیغمبر کو بھیڑیا کھا لیا کہہ رہے، ویسے ہی ابھی بھی کہا یہ بھی مجھے من گڑت اسٹوری لگتی ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بنیامین کو تم کہیں ضائع تو نہیں کر کے آ گئے۔ فصبر جمیل، جیسے میں نے پہلی بار یوسف پیغمبر کے تعلق سے اس بچے پر صبر کیا تھا، شکر کیا تھا، رو رو کر مالک سے دعا کی تھی، اب ایسے ہی اچھا صبر کروں گا۔ فصبر جمیل، عسى اللہ، امید ہے اللہ سے، ان یأتینی بہم جمیعا، نہ یوسف پیغمبر ہلاک ہوئے ہیں، نہ بنیامین ہلاک ہوئے ہیں، نہ وہ جو ایک بڑا والا رک گیا ہے شرم کے مارے، نہ وہ ہلاک ہوگا، یہ سب کے سب ایک ساتھ آئیں گے۔ عسى اللہ، اللہ سے پکی امید ہے، ایسے ہی اللہ پر امید کرنا چاہیے، ایسے ہی مانگنا چاہیے، ایسے ہی وشواس اور بھروسہ سچے مالک پر رکھنا چاہیے۔ عسى اللہ، اللہ سے میں ایسی پکی امید کرتا ہوں، ان یأتینی، ان تمام میرے بیٹوں کو واپس لائے گا، یوسف پیغمبر کو، بنیامین کو، بڑے والے کو، انہو هو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، یہ بول کر پھر پیچھے منہ کیے، بستر پہ لیٹ گئے، پڑے رہے، چادر ڈال لیے، اوڑھ لیے اور رونے لگے، مالک سے، اللہ سے شکایت کرنے لگے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرے حزن، میرا ملال، میرا اندر کا جو اندرون رو رہا، یہ مالک سے میں شکوہ اور شکایت کر رہا ہوں۔ وتولی عنہم، گھر والوں سے، ان بھائی یوسف پیغمبر کے بھائیوں سے، اپنے 10 بیٹوں سے منہ پھیرا۔ وقال یا اسفا، اور کہنے لگے افسوس، ہائے اے اللہ یہ کیا ہو گیا، علی یوسف، یوسف پیغمبر پر، پھر سے ان کا نام لے کر رونے لگے۔ وابیضت عیناہ، موتیا ہو گیا تھا، آنکھ سفید ہو گئی تھی رو رو کر، بلائنڈ ہو گئے تھے، دکھ نہیں رہا تھا، آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ من الحزن، حزن ملال، رنجیدہ ہونے کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے۔ دیکھو دنیا کمانے کے لیے مایا کے پیچھے تن من دھن دولت، پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے انسان جب ٹینشن گیان ایمان سے ہٹ کے لگاتا ہے تو کسی ٹینشن میں اس کی آنکھ جا سکتی ہے، دماغ جا سکتا ہے، بدن کمزور ہو سکتا ہے۔ تو تم گیان ایمان کے راستے پر سچے مالک کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر عیش سے جیتے رہو، لوگوں کو بلاتے رہو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بن کر، اسے حاصل کرنے والے بن کر، دل کا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، بڑا ٹینشن دنیا کو مت دل کا بناؤ، دنیا حاصل کرنے کا، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، آنکھ ضائع ہو جائے گی، بدن ضائع ہو جائے گا۔ اپنے بچے یوسف کے لیے، بنیامین کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے روتے ہوئے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، موتیا ہو گیا، بلائنڈ ہو گئے، نظر نہیں آتا تھا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ٹینشن کی وجہ سے، حزن ملال کی وجہ سے۔ تو اس دنیا کو اے مالک، جو اللہ کے رسول اکثر دعا کرتے تھے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اس دنیا کو ہمارا بڑا ٹینشن مت بنا، دنیا حاصل کرنے کو، دنیا لٹ جانے کو، روپیے پیسے، ہیرے جواہرات، تن من دھن دولت، پراپرٹی، زمین جائیداد کو دنیا کا ہمارا ٹینشن مت بنا، اسے حاصل کرنا ہمارا مقصد مت بنا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے گیان ایمان سے منہ پھیر لیا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس کے ایجوکیشن کا، اس کی تعلیم کا، اس کے اکیڈمک ایئرس کا، اس کی ڈگری کا صرف یہ مقصد تھا، بچپن 1 سال 6 مہینے سے لے کے ABCD پڑھ رہا تھا، صرف مقصد دنیا کمانا تھا۔ تو تم دنیا کو اپنا مقصد مت بناؤ۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم بھی حاصل کر رہے دنیا کے لیے، گیان ایمان کو پھیلانے کے لیے زبانیں سیکھو، لوگوں کی زبانیں سیکھو، جاؤ ان تک گیان ایمان پہنچاؤ، دنیا میں علم حاصل کرو، گیان ایمان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور دنیا کو اپنا بڑا ٹینشن بنا کر اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اپنے بچے کے تعلق سے، یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر کے تعلق سے جب ٹینشن لیے، روئے، دعا کیے، اور حزن و ملال آیا، اور ان کے قتل پر، بھیڑیا کھانے پر جو جھوٹی کہانی تھی اس پر سوچنا شروع کیے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، نظر بینائی چلی گئی، بلائنڈ ہو گئے آپ، من الحزن، ٹینشن کی وجہ سے۔ تو اے مالک، اس دنیا کو ہمارا ٹینشن مت بنا، اگر ہمارا کچھ ٹینشن ہو، مشن ہو، تو یہ گیان ایمان کے پھیلانے کا مشن ہو۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر ہی اندر یعقوب پیغمبر گھٹ رہے تھے، اندر ہی اندر اپنے غم کو، غصے کو، اپنے پچھتاوے کو،
اپنے حزن ملال افسوس کو اندر ہی اندر پی رہے تھے۔ فہو قدیم، قدیم عربی میں کہتے ہیں دو کنواں ہو، ایک کنواں بنایا جائے، اندر ہی اندر سے اس کا راستہ بنا کے اس میں کا پانی اس میں لایا جائے تو بئر القادم کہا جاتا، کہ اندر ہی اندر سے اس کو لے رہا، حزن ملال، ٹینشن، غم، پچھتاوے کو، افسوس کو اندر ہی اندر دل میں محسوس کر بسا کر رکھ لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اپنے غصے کو، اپنے ٹینشن کو، اپنے حزن اور ملال کو اندر ہی ٹرانسفر کر لینا، اندر ہی پریزرو کر لینا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔